بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الشمس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں عظمت قرآن کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی اور بے شمار باتیں اس کی باقی بھی ہیں. بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عنوان کا اختتام ایک اہم واقعے پر کیا جائے اور جو باتیں باقی رہ جائے انشاءاللہ رمضان قریب ہیں، ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے تو اس میں انشاءاللہ وہ باتیں ذکر کی جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی زندہ اور جاوید معجزہ ہے. ایک طرف اس کی عظمت ہے اور دوسری طرف ہماری غفلت. اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا جوڑا کہ وہ تعلق واقعتاً مثالی ہے. ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست فقیہ، مفتی اور محدث ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگردوں میں ہیں. بہت سارے محدثین، بہت سارے فقہاء، ان کی آنکھوں کا وہ سرما بھی ہے. اللہ نے حدیث کے علم میں بڑا مقام ان کو عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ سفر حج سے جب واپس لوٹ رہے تھے تو ایک ویران جگہ میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی نظر آ رہا ہے. اپنی سواری لے کر کے جب قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت اونی کپڑا اور اونی دوپٹہ اوڑھے ہوئے بیٹھی ہے. جا کر سلام کیا تو عورت نے سلام کا جواب قرآن کی آیت کے انداز میں دیا، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی رب رحیم کی طرف سے بھی آپ پر سلامتی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ویرانے میں آپ کیا کر رہی ہوں؟ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جو راستہ بھٹک جائے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ شاید یہ راستہ بھول گئی ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو کہاں جانا ہے؟ فسبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سمجھ گئے کہ مسجد حرام یعنی وہ حج سے فارغ ہوئی ہے اور مسجد اقصی یعنی ملک شام جانا چاہتی ہیں. فرمایا کتنے دنوں سے آپ یہاں ہیں؟ جواب دیا ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں مسلسل مجھے یہاں ہو چکی ہیں. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے پاس توشہ بھی نہیں ہے؟ فرمایا هو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، پھر نماز کا انتظام کیسے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. یہ حکم بھی تو ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے توشہ دیا کہ آپ اس کو کھانے میں استعمال فرما لیجئے. فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنا روزہ پورا کر لو، مجھے توشے کی ضرورت نہیں ہے، میرا روزہ ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تو غیر رمضان میں چل رہے، یعنی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں کہ آپ روزے پر روزے رکھیں۔ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے بھی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ فرمایا سفر میں ہے، سفر میں تو فرض روزوں کو بھی چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لی جاتی ہے۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر کوئی روزے رکھ لے تو قرآن کہہ رہا ہے بہتر ہے اگر تم بہتری کو جاننے والے ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جس انداز سے عام گفتگو کر رہا ہوں تم اس انداز سے کیوں گفتگو نہیں کر رہی؟ ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دے رہی ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو ایک فرشتہ متعین ہے اس کو لکھ دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا لفظ مجھ سے نکل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور قیامت کے دن مجھے پچھتاوا ہو، اس لیے میں قرآن کی زبان میں بات کرتی ہوں۔ فرمایا آپ کا تعلق کون سے قبیلے سے ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ شاید میرا سوال ان کو ناگوار گزرا ہے، تو فرمایا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فرمایا آپ کے شوہر کہاں ہے؟ فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیز کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر تمہیں اس کا جواب بتایا جائے تو تمہیں برا لگے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے۔ فرمایا میرے پاس اونٹ کی سواری ہے، میں آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہوں، آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ یعلم، اب جو بھی نیکی کریں گے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اس نیکی پر آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنی سواری آگے کی، کہا اس پر سوار ہو جائیے۔ تو عورت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اب سوار ہونا چاہتی، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا، مگر اتنے میں وہ سواری بدک گئی اور عورت کا کپڑا اٹک گیا جس کی وجہ سے کچھ حصہ پھٹ گیا۔ فوراً زبان پر آیت آئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری شامت اعمال یعنی بدعملی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب ایک کام کیجئے، میں سواری کو ایک جگہ باندھ دیتا ہوں تاکہ سوار ہونا آسان ہو جائے۔ فرمایا فَفَخَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے شاندار فیصلہ کیا تھا، تو یہ آیت پڑھ کر کے کہا کہ تمہارا فیصلہ بھی شاندار ہے تاکہ میرا سوار ہونا آسان ہو جائے جب سواری بند جائے گی۔ چنانچہ وہ سواری پر سوار ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نکیل پکڑ کر کے سواری کو بلند آواز سے ڈانٹ رہے تاکہ تیز چلے۔ تو عورت نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكْ، چلنے میں اعتدال رکھیے اور آواز کو پست رکھیے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے آواز کو پست کیا اور اس کے بعد جب چلے ہیں تو ایک قافلے پر گزر ہوا، پوچھا کہ اس قافلے میں آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بنون سے اشارہ کیا کہ میرے بیٹے اس میں موجود ہے۔ کہا آپ کے بیٹے کیا کر رہے تھے اس سال؟ فرمایا وہ علامات وبالنجم هم یہتدون، یعنی وہ نشانی اور علامت بن چکے تھے کہ لوگوں کو حج کے سفر میں راستہ دکھا رہے تھے۔ کہ ان کا نام کیا ہے تاکہ میں آواز دوں اور وہ خیموں سے باہر آئے۔ تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی بتا دیا کہ میرے تین بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے۔ تینوں کو آواز دی اور وہ تینوں بیٹے باہر آئے۔ تو ماں نے بیٹوں سے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تم میں سے ایک کو بھیجو کہ قریبی شہر سے کوئی اچھا کھانا حلال بیچنے والے سے خرید کر لائے۔ چنانچہ ایک بیٹا توشہ لے کر کے آیا تو عورت نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، گزشتہ زمانے میں جو تم نے نیکی کی ہے اس کے بدلے میں تم کھاؤ اور پیو اور مزے سے کھاؤ، یعنی یہ نیکی کر کے تم مجھے یہاں تک پہنچائے ہیں تو میری مہمان نوازی کو بھی قبول کرو۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بیٹو، میں اس وقت تک نہیں کھانا کھا سکتا جب تک تم یہ نہ بتا دو کہ یہ عورت کون ہے۔ تو ان بیٹوں نے کہا کہ حضرت یہ میری والدہ ہے اور 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ان کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے کہ ایک بیوہ عورت جس کے سر پر شوہر کا سہارا نہیں ہے، کس انداز سے وہ گھر کے حالات سے گزر رہی ہوگی، لیکن قرآن سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائے کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ اور زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہ نکلے، اور ہمارا 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، شاید قرآن کے چند الفاظ بھی ہماری زبان پر صحیح نہ ہو۔ اللہ اس سے ہم سب کو عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے گہری وابستگی نصیب فرمائے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ واقعتاً ہم غافل ہونے کی وجہ سے آج دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے ہی عزت دیتے ہیں اور اس کتاب سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے ویضع بہ آخرین، ذلت کے غار میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ثریا تک پہنچنا ہے تو آسمان سے جو وحی کتاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے اس سے اپنا تعلق مضبوط بنائے۔ یہ ایک چسکا ہے جس کو لگ جاتا ہے تو پھر وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے ہوئے رات پوری ہو جاتی۔ ایک چسکا ہے جب لگ جاتا ہے تو إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزر جاتی۔ اللہ ایسا چسکا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آج ہمیں موبائل کا چسکا لگا، سیریل کا چسکا لگا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ رمضان میں بھی یہ حالت ہو رہی ہے کہ مسجدوں کی ایسی خبریں ہیں کہ مسجدوں میں تراویح کے ٹائم پر قرآن چھوڑ کر کے موبائل میں مشغول ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے قرآن سے مضبوط پیغامات حاصل کر کے اپنی زندگی کا لائے حمل درست کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔